السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہوتی، وہ جانور جن میں ہلکا عیب ہونے کی بنا پر قربانی جائز ہے، حلال جانوروں کے حرام اعضاء کون سے ہیں، قربانی کے گوشت اور چرہ میں قربانی کا مصرف کیا ہے، ذبح کے معنی اور اس کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں، ذبح کی کتنی قسمیں ہیں، ذبح اختیاری کی کیا شرائط ہیں، ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت کی دعا کیا ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ نمبر 1، بکرا اور بکری کی عمر 1 سال مکمل ہونا لازم ہے۔ وہ 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، بھلے ہی وہ دیکھنے میں فربا اور موٹا معلوم ہو۔ نمبر 2، دمبا بھیڑ اگر دیکھنے میں فربا اور 1 سال کا معلوم ہو لیکن اس کی عمر 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 3، گائے، بیل، بھینس اور کٹے وغیرہ کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ وہ 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ اگر جانور کا مالک پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے اور دیکھنے میں بھی عمر مکمل معلوم ہوتی ہے تو اس کی عمر پوری تسلیم کر لی جائے۔ کسی جانور کے بارے میں اگر صرف قصئی کہہ دے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو صرف اس کا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے سے بھی جانور 2 سال کا معلوم ہوتا ہو اور 1-2 تجربہ کار آدمی بھی اس کی وضاحت اور اس کی تصدیق کر دیں۔ نمبر 4، اونٹ کی عمر 5 سال ہونا لازم ہے۔ 5 سال سے کم عمر والے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جانور قیمت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو اس کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ اگر گائے، بھینس یا کٹے وغیرہ کے 7ویں حصے سے زیادہ بکرے وغیرہ کی قیمت ہو تو پھر اسی کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ اگر قیمت کے اعتبار سے جانوروں میں برابری پائی جائے تو پھر عمدہ اور زیادہ گوشت والے جانور کو ترجیح اور فضیلت حاصل ہوگی۔ قربانی کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ قربانی کی صحت سے متعلق یہاں 3 طرح کی شرائط مذکور ہیں۔ نمبر 1، وہ جو قربانی سے متعلق ہیں۔ نمبر 2، دوسری وہ جو قربانی کرنے والے سے متعلق ہیں۔ نمبر 3، تیسری وہ جو قربانی کے وقت سے متعلق ہیں۔ قربانی سے متعلق شرائط۔ قربانی کا جانور چوپایوں میں سے ہو، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ اگر کسی نے چوپایوں کے علاوہ کسی اور معقول اللحم جانور کی قربانی کر دی تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرے۔ نمبر 2، وہ جانور قربانی کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ نمبر 3، وہ جانور ذبح کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا اسے اس جانور کے ذبح کرنے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت دی گئی ہو۔ نمبر 4، وہ جانور عیوب فاحشہ سے پاک ہو۔ عیوب کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی خاص عضو کی منفعت یا ظاہری جمال بالکل ختم ہو جائے تو اس جانور کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو تو قربانی جائز ہوگی۔ وہ جانور جن کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 1، اندھا ہو۔ اگر کسی جانور کی آنکھ خراب ہے اور اسے دکھائی نہیں دیتا، خواہ ایک ہی آنکھ خراب ہو یا دونوں، بہرحال اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کانا ہو، اس کی ایک آنکھ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کی پوری زبان کٹی ہو اور وہ اس کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 4، اس کی زبان کا اکثر حصہ نہ ہو۔ نمبر 5، اس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ نمبر 6، اس کے دونوں کان یا ان میں سے ایک کٹا ہوا ہو یا پیدائشی طور پر ہی اس کے دونوں یا ایک کان نہ ہو۔
ہاں اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تب اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 7، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس طور پر کہ وہ خود سے چل کر ذبح گاہ تک نہ پہنچ جا سکے اور چلتے وقت اس کا ایک یا دو پیر زمین سے اٹھے رہتے ہوں۔ اگر وہ اپنے لنگڑے پیر کو زمین پر رکھتا ہوا چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 8، وہ جانور جس کا ہاتھ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا پیدائشی طور پر ہی نہ ہو۔ نمبر 9، وہ جانور جس کی سرین کٹی ہوئی ہو یا اس کی سرین کا اکثر حصہ نہ ہو۔ نمبر 10، وہ جانور جس کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو یا پیدائشی طور پر ہی نہ ہو۔ نمبر 11، وہ جانور جو بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 12، وہ جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو یعنی اس کا گودا اور گوشت ہڈیوں پر سے ختم ہو گیا ہو۔ نمبر 13، وہ جانور جس کے تنوں کے سرے کٹے ہوئے یا سوکھے ہوئے ہوں۔ نمبر 14، وہ گائے یا بھینس جس کے 2 تن خشک ہوں اور صرف 2 تنوں میں سے ہی دودھ نکلتا ہو۔ نمبر 15، وہ گائے یا بھینس جس کے صرف 2 ہی تھن موجود ہوں اور 2 تھن یا تو پیدائشی طور پر ہی نہ ہوں یا بعد میں کسی آفت کی وجہ سے ختم ہو گئے ہوں۔ نمبر 16، وہ بکری جس کا 1 تھن یا تو پیدائشی طور پر ہی نہ ہو یا کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو۔ نمبر 17، وہ جانور جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو۔ نمبر 18، وہ جانور جس کے دانت نہ ہوں اور وہ بغیر دانتوں کے چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ اگر وہ بغیر دانتوں کے چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 19، وہ جانور جس کے اندر جنون حد سے زیادہ بڑا ہوا ہو اور وہ اس قدر بولا ہو کہ چارہ بھی خود سے نہیں کھا سکتا۔ ہاں اگر بولا پن اتنا زیادہ نہ ہو بلکہ وہ چارہ وغیرہ خود سے کھا لیتا ہو تب اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 20، جلالہ یعنی وہ جانور جو بہت زیادہ گندگی کھاتا ہو اور گندگی کے سوا کچھ نہ کھاتا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جلالہ اونٹ ہو تو اسے 40 دن قید کرنے اور روکے رکھنے سے اور گائے بھینس کو 20 دن تک محبوس کرنے سے اور بکری وغیرہ کو 10 دن تک روکے رکھنے سے وہ حلال ہو جائیں گے۔ وہ جانور جن میں ہلکا عیب ہونے کی بنا پر قربانی جائز ہے۔ نمبر 1، وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن ان کا اثر دماغ تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، وہ جانور جس کی آنکھ میں بھیگا پن ہو لیکن وہ اس کی بصارت سے مانے نہ ہو۔ نمبر 3، وہ جانور جس کے دونوں کان یا ایک کان چھوٹا ہو۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں اگرچہ تہائی سے زائد ہوں۔ نمبر 5، وہ جانور جس کے کانوں میں سوراخ ہو لیکن وہ پھٹن بہت زیادہ نہ ہو۔ نمبر 6، وہ جانور جس کے کان کا کچھ حصہ کٹ گیا ہو۔ نمبر 7، وہ جانور جس کے دانت نہ ہوں لیکن اسے ان کی وجہ سے کھانے اور چرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اگر دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چر نہ سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، وہ جانور مجنون ہو لیکن اس کا جنون اتنا زیادہ نہ ہو جو اسے چرنے سے روک دے ورنہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، وہ جانور جو خارج زدہ ہو لیکن توانا ہو۔ اگر خارج زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور بھی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، وہ جانور جس کے کانوں میں کوئی نشانی ہو۔ نمبر 11، وہ جانور جو مجبوب ہو یعنی اس کا عضو مخصوص کٹا ہوا ہو۔ نمبر 12، وہ جانور جس کے بال اون کے لیے نکال لیے گئے ہوں۔ مسئلہ نمبر 25، اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا پھر وہ اس کے بعد آنے کے بعد عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی جبکہ وہ شخص مالدار اور مقیم ہو اور اسے اس نے وقت وجوب میں خریدا ہو، اور اگر وہ خریدتے وقت فقیر تھا یا مالدار تھا لیکن مسافر تھا یا اس نے اسے وقت وجوب سے پہلے خرید لیا تھا تو ان تمام صورتوں میں اس کے لیے قربانی کافی ہوگی۔ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے قربان گاہ لے گیا لیکن وہاں پہنچ کر وہ لڑکھڑا گیا اور گر گیا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا وہ اندھا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس طرح کے حادثے سے بچنا ناممکن ہے۔ قربانی کرنے والے اشخاص سے متعلق چند شرائط۔
نمبر 1، قربانی کرنے والے کا قربانی کی نیت کرنا، کیونکہ قربانی گوشت کھانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور قربت کے لیے بھی۔ پھر ذبائح میں قربات کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس لیے قربانی کی نیت کرنا شرط ہے۔ صرف دل سے بھی نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے تلفظ ضروری نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، نیت قربانی سے متصل ہو یا قربانی کے جانور کی تعیین کے ساتھ متصل ہو، خواہ وہ تعیین جانور خریدنے کے ذریعے سے ہو یا اس جانور کو اپنی ملکیت سے الگ کرنے کے ذریعے سے ہو۔ نمبر 3، شرکت والے جانور میں قربانی کرنے والے ایسے شخص کو شریک نہ کرے جس کا مقصد قربت حاصل کرنا نہ ہو۔ اگر اسے شریک کر لیا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ہر شریک کی قربت کی نیت ہونا ضروری ہے، اگر کسی کی نیت بدل جائے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ حلال جانوروں کے حرام اعضاء، حلال جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ نمبر 2، غدود یعنی جسم کے اندر کی گانٹھ گٹھلی وغیرہ۔ نمبر 3، مثانہ۔ نمبر 4، پتا۔ نمبر 5، نر جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 6، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ قربانی کے گوشت اور چرم قربانی کا مصرف۔ بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کریں، ایک حصہ اقربا اور احباب پر خرچ کریں اور ایک حصہ فقراء اور ناداروں کے درمیان تقسیم کریں۔ یہی حکم چرم قربانی کا بھی ہے کہ خود بھی وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، اغنیاء اور فقراء کو بھی دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 26، چرم قربانی کی رقم اساتذہ کی تنخواہ، مساجد و مدارس کی تعمیر وغیرہ میں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مدارس جہاں نادار طلبہ کے خورد و نوش کا نظم نہ ہو وہ بھی اس کے حقدار نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 27، اگر کسی شخص نے چرم قربانی کو فروخت کر دیا تو اب اس کے لیے اس کی قیمت استعمال کرنا یا کسی مالدار کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ مستحق کے زکوٰۃ فقراء پر اس کا صدقہ کر دینا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 28، کسائی کو قربانی کا گوشت کاٹنے کی اجرت میں اگر اس جانور کی کھال دی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس سے قربانی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ کھال کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 29، چرم قربانی کی رقم فروخت کرنے کے بعد مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں یا کسی اور رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ فقراء میں اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے، یا کسی مدرسے میں اگر غریب و نادار طلبہ رہتے ہوں اور وہاں ان کے قیام و طعام کا نظم بھی ہو تو پھر وہ قیمت ان پر خرچ کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی مرحوم کی جانب سے قربانی کی جائے جب کہ اس مرحوم نے قربانی کی وصیت کی تھی تو اس کا گوشت فقراء کو دے دینا چاہیے، اس میں سے خود نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر ورثاء نے اپنے طور پر کسی مرحوم کی جانب سے قربانی کی تب اس کے گوشت کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے، یعنی اس میں سے خود بھی کھائے، دوست احباب کو بھی کھلائے اور فقراء میں بھی تقسیم کرے۔ ذبح کے احکام، ذبح کے معنی اور اس کے لیے ضروری شرائط۔ ذبح کرنے کے لیے ہر وہ آلہ استعمال کرنا جائز ہے جو دھاری دار ہو، اس سے رگیں کٹ جاتی ہوں اور خون بہہ جاتا ہو، جیسے چھری، دھار دار پتھر، گنے یا بانس کا چھلکا وغیرہ۔ ذبح کے لغوی معنی ہے یعنی گردن کی شہرک کو کاٹنا، اور اصطلاح میں ذبح کے معنی ہے جانور کے حلقوم اور شہرک کو ایک ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کاٹ دینا۔ ذبح میں 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے۔ نمبر 2، وہ رگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے۔ نمبر 3 اور 4، 2 شہرگیں جو نرخرا کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ اگر ان 4 رگوں میں سے 3 کٹ جائیں تو بھی ذبح درست ہے، البتہ اگر 2 ہی رگیں کٹیں تو پھر ذبح درست نہیں ہوگا اور نہ جانور حلال ہوگا۔ ذبح کی اقسام، ذبح کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ذبح اختیاری۔ نمبر 2، ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو آسانی کے ساتھ لٹا کر اس کے گلے پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلا دی جائے اور اس کے حلقوم اور دونوں شہرگیں کٹ جائیں۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور کسی بھی طرح قابو میں نہ آئے تو اس کے بدن کے کسی بھی حصہ میں ایسا زخم کر دیا جائے جس سے خون جاری ہو جائے اور وہ جانور نڈھال ہو کر نیچے گر جائے۔ ذبح اختیاری کی شرائط، نمبر 1، بوقت ذبح بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ایسے دھاری دار تیز آلہ کا استعمال کرنا جس کے ذریعے
محل ذبح سے خون جاری ہو جائے۔ نمبر 3، ذبح کرنے والے کا اعتقادی یا ادعائی طور پر صاحب ملت ہونا، یعنی وہ کسی دین و شریعت کا دعوے دار یا اس کا ماننے والا ہو، یعنی وہ مسلمان یا کتابی ہو۔ نمبر 4، محل ذبح یعنی جانور کا کلی یا جزوی طور پر ذبح کے ذریعے قابل انتفاع ہونا۔ کلی طور پر قابل انتفاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور حلال اور معقول اللحم ہو، جس کا گوشت اور چمڑا دونوں حلال اور پاک ہوں، اور جزوی طور پر قابل انتفاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذبح شرعی کے بعد اس کا گوشت تو حلال نہیں ہوتا، البتہ اس کا چمڑا قابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 34، ذبح کرنے والے کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہٰذا نابالغ سمجھدار بچہ کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، البتہ وہ بچہ جو سمجھدار نہیں اس کا ذبیحہ اور مجنون کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ۔ نمبر 1، ذبح کرتے وقت جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رو لٹایا جائے۔ نمبر 2، اپنا دایاں پیر اس کے شانہ پر رکھا جائے۔ نمبر 3، ذبح کرنے کی دعا کے ذریعے یا اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ نمبر 4، قربانی کے جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے جس سے اسے کم سے کم تکلیف اور تعذیب ہو، 3 ٹانگیں باندھ کر گرانے میں راحت ہے۔ نمبر 5، جانور کو ذبح کرتے وقت ذابح کے معاون جو ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری چلانے میں اس کی مدد کرے اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 6، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر تک چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی حرکت بند ہو جائے۔ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال نکالنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا ممنوع ہے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ مسئلہ نمبر 35، گائے وغیرہ کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل جائے تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، اگر چاہے تو اس کو پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ مردہ نکلا تو اس کو پھینک دینا چاہیے۔ گائے کا گوشت بہرحال دونوں صورتوں میں حلال ہوگا۔ مسئلہ نمبر 36، بعض کسائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اور تیزی سے اس کا خون بہانے کے لیے ایک چھوٹے چاقو کی نوک اس جانور کی ریڑھ کی نس میں گھونپتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس عمل سے جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 37، مرد کی طرح عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز ہے اور اس کا ذبیحہ حلال اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 38، بعض جگہ یہ رواج عام ہے کہ لوگ صوم و صلات کے پابند ہونے کے باوجود اپنا جانور خود سے ذبح نہیں کرتے، بلکہ کسی حافظ صاحب یا مولانا صاحب یا امام صاحب سے ہی ذبح کرانے کو لازمی اور ضروری تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ جو شخص ذبح کرنا جانتا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا جانور خود ہی ذبح کرے، یہ اس کے لیے زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود سے ذبح نہیں کرنا جانتا ہو یا کسی اور وجہ سے دوسرے شخص سے ذبح کرائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اس کا خود سامنے رہنا بہتر ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔